ایک میں قصہ آپ کو سنا دوں، ویسے آپ میں زیادہ نہیں ٹائم لینا چاہتا. جی ضرور. جب یہ ناچیز قومی اسمبلی میں تھے تو ایک سیکرٹ سیشن ان کیمرہ سیشن قومی اسمبلی کا ہوا تھا. اچھا. جس میں تب کے ڈی جی آئی ایس آئی پاشا صاحب کو کہا گیا تھا کہ بریفنگ دیں پارلیمنٹیرینز کو. جوائنٹ سیشن تھا. ویری رائٹ. وہاں پہ مولانا فضل الرحمان حسب روایت حسب عادت چڑھ گئے. یہ پاشا صاحب آئے، میں نے تب اس دن دیکھا کہ مقرر بڑے پائے کے تھے. اچھا. انہوں نے کہا میں چپ ہوں، کچھ کہنا نہیں چاہتا. اچھا. میں لیبیا کا نام نہیں لینا چاہتا، وہاں کے فنڈز کا ذکر نہیں کرنا چاہتا جی. اور اگر نہیں کر رہا کوئی اور وجہ نہیں ہے، حد ادب ہے. اس کے بعد کسی مولانا صاحب کے لبوں سے کوئی ایک لفظ بھی نکلا ہو میرے ساتھ جو ہے، میں نے ان سے آپ یہ گواہی لے لیں. ایک لفظ، اس کے بعد پورا سیشن پتہ نہیں کتنے گھنٹے وہ رات. تو آپ اگر وہ کریں تو یہ ساری سیاسی پارٹیز فارغ ہوتی ہیں. جب فارغ ہوں تو کون آئے. ناظرین، فضل الرحمان صاحب بڑے پرابلم میں ہیں. آپ نے جیسے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں سنا ہے، یہ جو ہے ایک بہت ہی ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، اور اس بارے میں بات کی گئی ہے ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں، کہ انہوں نے ایک رپورٹ بنائی تھی، اور وہ رپورٹ وہ دے رہے تھے پچھلی گورنمنٹ جب تھی، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایم این اے تھے اور پارٹ آف نیشنل اسمبلی تھے. تو وہاں پہ وہ رپورٹ جاری کی گئی تھی اور اس کی ڈیٹیلز بتائی جا رہی تھیں. تو مولانا صاحب بہت زیادہ اس کو تنقید کر رہے تھے اور بار بار ان کو سمجھے کہ انٹرپٹ کر رہے تھے، روک رہے تھے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ مولانا صاحب آپ ایسی بات نہ کریں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو بھی فنڈنگ جہاں جہاں سے آ رہی ہے، ہم لیبیا کے حوالے سے بھی ہم واقف ہیں، ہم بتا نہیں رہے ہیں تو ہمارا منہ بند ہے تو بند ہی رہنے دیں، بہتر ہے. یعنی ہم سمجھے کہ یہ نہیں کہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں، ہم صرف اور صرف آپ کے یعنی سمجھے کہ لحاظ میں یا آپ کے جو ہے نا وہ احترام میں ہم کوئی بات نہیں کر رہے، تو ہمیں ہمارا کام کرنے دیں اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں. تو جناب ذراؤ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات ہونے کے بعد پھر مولانا صاحب نے اس پورے سیشن میں کوئی بات نہیں کی تھی، اور یہ ایک بڑے ہی امپورٹنٹ سمجھے کہ ٹائم کے اوپر یہ بات سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ دو ممالک سے ان کی پارٹی کو فنڈنگ آ رہی تھی، ایک لیبیا سے اور ایک اور ہمارے قریبی دوست ملک ہیں جن کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا گیا چند سفارتی وجوہات کی وجہ سے. لیکن ہمارے چند ہی دوست ممالک ہیں، اور جس میں ہمارے ایک بڑے دوست ملک کی طرف سے یہ معاملہ ہے، تو آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے. تو یہ دو پارٹیز ہیں، دو ملک ہیں جن کی طرف سے اس پارٹی کو فورن فنڈنگ آ رہی تھی، اور وہ فورن فنڈنگ عمران خان والی فورن فنڈنگ کی طرح نہیں تھی. عمران خان کی جس فورن فنڈنگ پر رولا ڈالا جا رہا ہے وہ ٹوٹل ہم نے آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاگ میں بتایا کہ $200-250 ایک ہیں اور $700 ایک ہیں، یعنی $1000 بھی پورا نہیں بنتا. اور ماشاءاللہ ہمارے جو سمجھدار لوگ جو ہمارے ویورز ہیں وہ جا کے گوگل اگر اس کو کرتے ہیں کہ 950 یا $1000 کتنا بنتا ہے، تو آج کے روپے کے گرے ہوئے ریٹ کے حساب سے بھی یہ 1,55,000 60,000 روپے بنتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کے کروڑوں کے اندر ووٹس ہیں، جس کے اتنے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جس کا اتنا بجٹ ہے، اس کے لیے 1.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ کی فنڈنگ آ جانا اور اس پہ رولا ڈالنا کیسا ہے. لیکن کیونکہ معاملہ لیگل ہے، جوڈیشیس ہے، کورٹ کے اندر ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور فنڈنگ تو فنڈنگ ہوتی ہے، چاہے 10 روپے کی بھی آتی ہے، تو لیگل گراؤنڈز کے اوپر تو آپ اس پہ فائٹ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بات رہی مولانا صاحب یا پی ایم ایل این یا پی 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 کی، تو جو ان لوگوں کو جو فنڈنگز آئی ہیں باہر سے، وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ نہیں ہے، وہ 10 لاکھ بھی نہیں ہے، وہ 1 کروڑ بھی نہیں ہے، وہ 10 کروڑ بھی نہیں ہے، وہ اربوں کی بات ہے جناب. تو بہرحال اس طرح کے معاملات ہیں. اب مولانا صاحب کے گرد تو گھیرا ویسے ہی تنگ ہو رہا ہے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے جناب اس حوالے سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں جو ہے نہ ہم استعفے دیں گے، اور عمران خان تو شروع سے ہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے استعفے نہیں دینے، انہوں نے صرف باتیں ہی کرنی ہیں. تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات بھی لڑیں گے، جو کچھ 7-8 سیٹیں ہیں خالی ہوئی بھی ہیں، اور اس کے بعد جو سینٹ الیکشنز ہیں ہم اس میں بھی حصہ لیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان ہاؤس تبدیلی کرنی ہے کیا کرنا ہے. تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا یوں سمجھے کہ یو ٹرن ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو لیا گیا ہے. اچھا جناب، اب پاکستان یہ ہے، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جو پاسٹ کی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک کے انڈر ٹرن کیا. بنانا ریپبلک وہ ملک ہوتا ہے جس میں کوئی قوانین نہیں ہوتے، جو قانون نہیں ہوتا، وہ قانون کے تحت نہیں چل رہا ہوتا، وہ جس کی جو دل آتا ہے وہ کرتا ہے، کرپشن ہے کرپشن کرتا ہے، بدماشی ہے بدماشی کرتا ہے، جو جس کا جیسے دل کرتا ہے، وہ قانون سے اوپر ہوتا ہے ہر کوئی. پولیس کرپٹ ہوتی ہے، بیکی بھی ہوتی ہے، اسی طرح سے کسی ادارے کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی نہیں. تو انفارچونیٹلی پاسٹ میں ایسا کیا گیا ہے، لیکن اب جو یہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے کچھ اس طرح کے اصلاحات لائے ہیں. یہ ایون دو اکنامیکلی پرابلمس میں ہیں لوگ، میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں اپنے ویڈیوز کے اندر کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں
تو कोई हम उनके पे रोल पे हैं, हमें 1 रुपया भी किसी पार्टी से नहीं आता, और जो जेन्युइन बात है, जो जेन्युइन फैक्ट्स हैं, वो हमें मानने चाहिए। महंगाई हुई है, मसाइल हुए हैं, और ओवरऑल जो रिफॉर्म्स हुए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको मान रही है, लेकिन उसको आम आवाम तक पहुंचने में और टिकल डाउन इफेक्ट होकर नीचे तक आने में टाइम लगेगा, जो अब तक नहीं हुआ। लोगों को आटा, चीनी, दालें, पानी, बिजली, गैस, ये सब महंगा मिल रहा है, पेट्रोल, ये सब महंगा मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ इस्लाहात ऐसे किए गए हैं जिससे कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाई गई है। उसके बाद आप ये समझें कि जो करप्ट अनासर थे उनको काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर दिया गया है, और पूरी तरह से तो नहीं, बट काफ़ी हद तक, और कहीं ना कहीं कानून की बालादस्ती मुल्क में आई है। और हमारे मीडिया ने बहुत इसमें खसूसी तौर पे एक अपना रोल अदा किया है कि जब भी कहीं कोई ज़्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है, मीडिया फ़ौरन आवाज़ उठाता है। कुछ चैनल ऐसे हैं जो प्रो गवर्नमेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि एंटी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद जहाँ हक और सच की बात आती है, हो सकता है टीआरपी की लालच में, लेकिन लोग वायरल करते हैं, और हमें उस नज़र रखना चाहिए कि वो अच्छा सोच के ही चैनल्स अपना काम करते होंगे। तो मीडिया ने काफ़ी अवेयरनेस की है, लोगों को समझ आ रही है, पहले जैसी बातें नहीं है कि जो कहा जिसको उसने मान लिया। अब लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं जनाब। अच्छा जनाब, इस हवाले से मामला ये है, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इदारों को अपना काम करना चाहिए, मैं किसी इदारे को उसका काम करने से नहीं रोकता। शुगर माफिया के ख़िलाफ़ भी मामला चल रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि मेरे करीबी भी अगर हैं कोई, और वो अगर गलत हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए, और उनको फ़ारिग भी होना चाहिए। आप जानते हैं जो हमारे जहांगीर खान तरीन साहब हैं, वो इलेक्शन के बाद बहुत मुतहर्रिक थे, बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवारों को वो अपने जहाज़ में लेकर गए और इमरान खान साहब की बैत कराई उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद जब उनके ख़िलाफ़ मामला हुआ तो उनको भी साइड लाइन किया गया, उनको भी गवर्नमेंट में कोई हिस्सा नहीं दिया गया, कोई उनको ओहदा नहीं दिया गया, और उनकी मशावरत पहले चला करती थी किसी ज़माने में, वो भी ख़त्म हो गई थी। तो उनके साथ बहरहाल जनाब ये मामला हुआ है, और आगे आने वाले दौर में, आगे आने वाले वक्त में और भी इमरान खान के साथ ही करीबी ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ ऐसे मामला होंगे। अच्छा जनाब, अब हुआ ये कि तकरीबन $20 मिलियन पे किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से ब्रॉडशीट के मामले में, और हो सकता है और भी देने पड़े, और ये सब कुछ किया गया है फॉर द सेक ऑफ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब को पहले भी छोड़ा गया था जब मुशर्रफ साहब ने हुकूमत संभाली थी, उसके बाद अब भी उनको निकलने दिया गया, जो कि एक बहुत गलत फैसला था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बाहर रह के वो ज़्यादा मामलात ऐसे कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए मसाइल का सबब होंगे, तो उनको आना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा भी है, वो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है उनके बारे में कि वो नहीं आ रहे और क्या मामला है, और PMLN की साख काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई है ओवरऑल, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। तो जनाब ये थी आज की खबर। अगर इस स्टोरी में कोई डेवलपमेंट होगी तो हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा काम मुनासिब लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक 5-6 मिनट की वीडियो आप तक पहुंचाने में ऑलमोस्ट 3 घंटे लगते हैं हमें, और हम डेली 3 वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, आपको बाखबर रखने के लिए। जब आपकी तरफ से लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है, बिलखसूस शेयर मिलता है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो हमें बहुत खुशी होती है, और हमें लगता है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे।